ایک رات کا وظیفہ لا الہ الا اللہ، پھر صبح بعد میں ہوگی، پہلے دولت ہاتھوں میں ہوگی، دعوے سے کہتی ہوں اگلے دن 1 کروڑ ہاتھوں میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ، یہ جو عمل بتانے لگی ہوں، یہ ایک رات کا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کو کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، چاہے آپ لوگ جس دن پڑھ لو، مطلب کسی بھی رات کو، ہفتے کو پڑھ لو، اتوار کو پڑھ لو، پیر کو، مطلب جس رات کو پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنے کا ایک مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رات کو وظیفہ پڑھ لے تو صبح تک زیادہ دیر نہیں، صبح تک ہی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کو جو چاہیے ہوتا ہے، کوئی بڑی رقم ہو، ذاتی مکان ہو، جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھنے والے کو مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عشاء کی نماز کے بعد آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب بھی ہو، آپ لوگ کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اپنے ملک کے وقت کے مطابق عشاء کی نماز جیسے ختم ہو جائے، کوشش کریں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں، یا آپ لوگ رات کو مثال کے طور پر کچھ میرے بہن بھائی دیر سے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ رات کو جب نماز پڑھیں، جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر رات کو دیر ہو جائے تو پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک رات کا عمل ہے، مطلب اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب جس رات بھی آپ لوگ پڑھ لو، جو پڑھنا چاہے پڑھ لیں، اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر تو کوئی مجبوری نہ ہو، اگر آپ کے باہر کہیں نوکری ہو، رات کی ڈیوٹی ہو، تو پھر آپ لوگ وہاں پر بھی بیٹھ کر، گھر میں وقت نہیں ملتا تو رات کو وہاں پر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا ایک رات کے عمل سے پیسوں کے اس پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیسوں کو حاصل کرنے کا، غیبی طریقے سے مدد حاصل کرنے کا یہ مجرب ترین وظیفہ یہ ہے۔ وظیفہ کس کو بتایا؟ جس کو بھی بتایا، جس نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ ایک رات کو پڑھ لیا، اس کی زندگی میں پیسہ پانی کی طرح برستے ہوئے آ گیا، بارش کی طرح بھی برستے ہوئے آیا ہے۔ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرو، مایوس مت ہو۔ یہ وظیفہ پڑھو گے، اللہ پاک سے جو مانگنا ہو مانگ لو۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی مثال کے طور پر بہت بڑا قرضہ ہے، قرض دار آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، ظاہر ہے کام دھندہ نہیں ہوگا، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہوگا، تو انسان قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ قرضوں میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ایک کا قرضہ اتارے گا، دوسرے سے لے کر پھر دوسرے کا چڑھ جائے گا، پھر تیسرے سے لے گا، اس کو دے گا، پھر چوتھے سے، اس کے ساتھ میں گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکے گا۔ تو انسان کے لیے یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی مہنگائی میں۔ اور کچھ میری ایسی بہنیں ہیں جن کا تو کوئی کمانے والا ہی نہیں، تو وہ کیا کریں؟ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ دونوں کو میں یہ وظیفہ بتا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے، ایسے آپ کے رزق کے دولت کے اسباب بنیں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ یہ وظیفہ رات کے وقت جب پڑھنے کے لیے بیٹھو، تو آپ جس دوران، جس وقت تک یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لو گے۔ مطلب پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے اور آسان سا وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے گھر میں یہ وظیفہ 1 منٹ کا وقت نکال کر پڑھنے کے لیے بیٹھو، تو وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ اس دوران کسی سے بالکل بات چیت نہ کریں،
چپ چاپ خاموشی سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسا رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر واپس آتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، توکل کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دینی دنیاوی مثالیں کے حصول اور نقصان دہ اشیاء کے دفع میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دیتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے، اور اس کے سوا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع دینے کا اہل ہے۔ تو یہ ایک توکل کے ساتھ انسان کو وہ اسباب ضرور اختیار کرنا چاہیے جو منافع کے حصول اور نقصان دہ اشیاء کے دفع کا ذریعہ ہو۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دلوں میں ہرگز وسوسے مت رکھنا۔ کسی قسم کا وسوسہ رکھو گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب وظیفہ ابھی پڑھا نہیں اور پہلے سوچ لیتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، میری فلاں حاجت پوری ہوگی یا پوری نہیں ہوگی، تو اس طرح کی سوچ مت رکھیں۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھیں، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین اکرام، آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی افضل اور نہایت ہی آسان عمل ہے۔ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ نے ابتدائی زندگی سے جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے اپنی قوموں اور مخالفوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا۔ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی چیزوں اور ہستیوں کا برملا انکار کرتے تھے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت یہی ہے کہ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھ کر کوئی بھی انسان اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمہ پورے ایمان و اعزاء کے ساتھ اس کو اللہ باری تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت سے زبانی کہے تو یہ کلمہ آخرت میں جہنم کی آگ سے اس کے بچاؤ کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نارے جہنم پر ہر ایسے شخص کو حرام کیا ہے جو رضائے الہی کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بے شک یہ کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہیں اور اسی کی وجہ سے تمام مخلوقات پیدا کی گئیں، اور اسی کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اپنی شریعتیں وضع کیں، اور اسی کی وجہ سے میزان نصب ہوئے، اعمال نامے مرتب کیے گئے، اور اس کے لیے جنت و جہنم کا بازار قائم ہوگا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کی 7 شرائط ہیں: علم، یقین، قبول، فرما برداری، صدق، اخلاص اور محبت۔ اگلے اور پچھلے سب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بندے کے قدم اللہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 2 سوال نہ کر لیے جائیں: تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ پہلے سوال کا جواب لا الہ الا اللہ اور دوسرے
دوسری طرف اس کی معرفت بھی ہو، اقرار بھی ہو، اس پر عمل بھی ہو۔ دوسرے سوال کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بائیں طور پر اس کی معرفت بھی ہو، اقرار بھی ہو اور فرما برداری اور اطاعت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے آج کا وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ جب آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پورا عمل ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ اس دوران کھڑا نہیں ہونا۔ ایک مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، فوراً سے درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ لوگ پڑھنا چاہیں، آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود پاک پڑھ لیا، آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ آگے آپ کو پڑھنا کیا ہے، اب اس کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف الگ الگ کر کے پڑھنے ہیں، پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ ہے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں حامیم لا ینصرون۔ اس وظیفے کو، یہ جو پہلے نمبر پہ وظیفہ ہے، آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ پھر بعد میں آپ نے دوسرا وظیفہ آپ کون سا پڑھنا ہے یہ پڑھ کے بتاتی ہوں میں آپ کو۔ الف لام میم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پھر الف لام میم پڑھیں، پھر تیسری بار بھی یہی الف لام میم کا آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو تو آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے تیسرا اور آخری وظیفہ، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کون سا وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ آخری وظیفہ، تیسرا وظیفہ جو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو آخر میں صرف 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی پڑھ لیں، اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیا کریں، ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔